وہ ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، حجاج ابن یوسف بھی تھا، اور فلاں بھی تھا، اور یزید بھی تھا، اور یہ مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سمت علیہ کچل دی۔ ایک تو یہ عرض کر دوں کہ خلافت کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بنو امیہ کے دور کو بھی خلافت کہا جاتا ہے، خلفائے بنی امیہ، بنو عباس بھی خلفاء ہیں، ترک بھی خلفاء تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اس میں اضافہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ عن سفینہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافۃ 30 سنۃ ثم یکون ملکا، خلافت تو 30 برس ہوگی، کوئی 2.25 برس حضرت ابوبکر کے ہیں، 10 برس حضرت عمر کے ہیں، کچھ 12 برس سے کچھ زائد حضرت عثمان کے ہیں، پھر یہ تقریباً 5 برس حضرت علی کے ہیں، 6 مہینے حضرت حسن کے ہیں، یہ کل جمع کر لیجیے 30 برس بنتے۔ تو الخلافۃ 30 سنۃ ثم تکون ملکا، پھر وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ البتہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں ملوکیت کے 2 دور آئے، ایک کو کہا گیا ملکن عاضن، ملوکیت ظالم ملوکیت، کاٹ کھانے والی ملوکیت، دوسری کو کہا گیا ملکن جبرین، مجبوری والی، جبر والی ملوکیت۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جب وہ بات کہی تھی حضور نے، صحابہ نے کیا مطلب سمجھا ہوگا، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی روایت اس کی ہمیں نہیں ملتی، لیکن آج ہم پر بات واضح ہے، جب زمانہ گزر چکا، ہمارے سامنے بات آ چکی ہے، وہ یہ کہ پہلی ملوکیت تھی مسلمانوں کی ملوکیت، وہ ظالم بھی تھے، جابر بھی تھے، حجاج ابن یوسف بھی تھا، اور فلاں بھی تھا، اور یزید بھی تھا، اور یہ بھی تھا، اور وہ تھے تو مسلمان، تھے تو کلمہ گو، محبت کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دور آیا جسے آج ہم کہتے ہیں کولونیل رول، پورا یورپ، ہم خود بھی جو ہے 1857 کے بعد یہ بر عظیم پاک و ہند جو ہے ملکہ برطانیہ، وکٹوریہ عظمیٰ، ہم ان کے غلام بن گئے۔ یہ جبرین، یہ اصل غلامی تھی، کہیں ہالینڈ کی حکومت ہو گئی، اور کہیں ولندیزیوں کی حکومت ہو گئی، اور کہیں فرانسیسیوں کی ہو گئی، کہیں اطالویوں کی ہو گئی، یہ اسپینیڈز کی ہو گئی، یہ سہارا وغیرہ سارا جو ہے موراکو، یہ سب کیا تھا؟ ہسپانیہ تھا۔ یہ تمام جو ہے دور ملوکیت کا جو ہے یہ 2 دور آئے، لیکن خلافت در حقیقت جسے کہا جائے گا وہ خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ، وہ 30 برس کی تھی۔ ایک نقطہ میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں آگے چلنے سے پہلے، دیکھیے اسلام کا عروج و زوال اور مسلمانوں کا عروج و زوال یہ ایک شے نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں، دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آ گئی، ایک دور آ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لیکن ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، ان قریب، سیعود، سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فعل مستقبل بنتا ہے، سوفا وہ ذرا دور کی بات ہے، لیکن وسیعود، ان قریب وہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائیں، خود بھی اجنبی ہو جائیں، لوگوں نے دقیانوسی کہے، یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ، یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ سارے فقرے ان پر سست کیے جائیں، وہ برداشت کریں، لیکن یہ کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لیکن اسلام کا عروج خلافت راشدہ، اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا، 1400 برس مسلسل زوال کے، اسلام کو دوبارہ عروج حاصل نہیں ہوا، حال ہی کے وہ 2 اشعار 100% اپلیکیبل ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اسلام کا تو عروج پھر نہیں آیا، پھر وہ خلافت راشدہ تو آج تک قائم نہیں ہوئی، پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں کہیں نہیں آیا۔ ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی شتوت، شوکت، ان کا دبدبہ، ان کا روب، ان کی حکومت رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ 2 عروج آ چکے ہیں، 2 زوال آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا عروج تھا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ، حضور کا دور خلافت راشدہ، یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج جاری رہا، دور بنو امیہ اور اس کی فتوحات، دور بنو عباس اور اس کی فتوحات، روح ارضی کی عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی، تہذیب، تمدن، علوم، فنون، علم،
روشنی. پھر ادھر سے بنو امیہ کا ختم ہوا، چراغ گل ہوا، تو ادھر چراغ جو ہے امیہ کا روشن ہو گیا اسپین کے اندر، ہسپانیہ میں. یہ سارا دور عربوں کا عروج جاری ہے، مسلمانوں کا عروج جاری ہے، اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا. پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال آ گیا. پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی کی. 1099 میں یروشلم جو فتح کیا انہوں نے تو جس قدر کچھ تو خون کیا ہے، جتنا قتل عام کیا ہے، خود جو یورپین مورخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. سارا میڈیٹرینین کا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا تھا اور تہس نہس کر دیا تھا. خیر اس کو تو 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لے لیا. لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، کروڑوں. 1258 میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن. مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سمت علیہ کچل دیا. اور شیخ سعدی نے کہا آسمان را حق بود گر خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ عربوں کا زوال. اور نوٹ کر دیجئے پلیز، اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے گئے، آج تک معزول ہیں. دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا، لیکن وہ ایک معجزہ. جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو وہی ایمان لیا. انہوں نے مسلمانوں کو کانکر کیا تھا، اسلام نے انہیں کانکر کر لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب یہ تاتاری ہورڈز تھے، ٹرکس، انہیں قیادت ملی عالم اسلام کی. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ 3 بر اعظموں پر سلطنت روما کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے، دی گریٹ آٹومان امپائر. اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی. یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کے زیر قیادت تھا، عربوں کے نہیں. لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا. اس کا زوال آیا یورپین کولونیلزم کے ہاتھوں. آغاز ہوا 1492 میں سقوط غرناطہ، فال آف گرناڈا. اس کے بعد 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راستہ تلاش کر دیا واسکو ڈی گاما نے. اور یہ سیلاب جو ہے کولونیل سیلاب آ گیا. ہندوستان، جزائر شرق الہند، یہ سارا آج کا انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان، یہ سب کے سب جو ہے فتح ہوتے چلے گئے. جس کا کلائمیکس تھا اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں. اب تو یہ 21ویں صدی ہے. 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے زیر نگیں آ گیا. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان 1400 سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج، پھر ایک زوال، پھر ایک عروج، پھر ایک زوال. لیکن اسلام ایک ہی عروج تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال. اب دیکھیے یہ جو اسلام کا دور زوال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی حفاظت کا کیا اہتمام ہوا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے توجہ سے سنیے. اس لیے کہ نبوت تو ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بڑا شارپ کنٹراسٹ ہے. سابقہ امت جو تھی امت بنی اسرائیل، اس میں 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے، شروع میں بھی 2 رسول 2 نبی، آخر میں بھی 2 نبی، اور دونوں کے درمیان رسی تنی ہوئی ہے. کوئی لمحہ اس میں ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. شروع 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون 2 نبی تھے کہ نہیں. اختتام حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ 2 نبی تھے کہ نہیں. درمیان میں بخاری کی روایت ہے، یہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنو اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتی تھی. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ پر آ جاتا تھا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. لا نبی بعدی، ختم نبوت ہو گئی، مہر لگ گئی، دروازہ بند ہو گیا، کھڑکی بند. لیکن اس دین کی حفاظت، انسان تو ختم نہیں ہوئے. انسانوں کے لیے رحمت کیسے جاری رہے. وہ تسلسل، وہ خلا جو ختم نبوت سے پیدا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے پورا کیا. نمبر 1، جو سورس آف گائیڈنس ہے، نور انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین قرآن حکیم، اس کے متن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کوئی طالب حقیقت جب چاہے قرآن کے ذریعے سے ہدایت تک رسائی حاصل کر سکے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی ڈھونڈتا پھرے اور اسے کہیں سے ہدایت نہ ملے. نہیں، قرآن موجود رہے گا.
ترجموں میں تحریف ہو سکتی ہے، تفسیروں میں تحریفیں ہو سکتی ہیں، متن میں تحریف ممکن نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجدد پیدا کرتا رہے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیات کو کھڑا کرتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے۔ یعنی دین کے اوپر جو غبار آ جاتا ہے، جیسے آئینہ ہوتا ہے، غبار آ گیا، گردہ آ گیا، آئینہ دھندلا گیا، آپ نے صاف کر دیا، اب آئینے میں آپ کی تصویر صاف نظر آ رہی۔ دین کی تعلیمات پر جب غبار اور گردہ آ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وقتاً فوقتاً ایسے صاحب ہمت لوگوں کو کھڑا کرتا رہا ہے، مجددین کو، کہ جنہوں نے دین کی اصل تعلیم کو تازہ کر کے، زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ ایک صدی میں ایک ہی مجدد ہوگا، متعدد بھی ہو سکتے ہیں، بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں کئی۔ نمبر دو یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ان مجددین کو یہ احساس بھی ہو کہ ہم مجدد ہیں، وہ دین کی خدمت کریں گے، دین کی وہ صحیح تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کر کے، روشن کر کے لوگوں کے سامنے لانے کی اپنی سی محنت اور جد و جہد کریں گے، لیکن یہ کہ انہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ احساس ہو کہ ہم مجدد ہیں۔ نہ ہی یہ مجدد کوئی ایسی پوزیشن ہے، کوئی ایسا منصب ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہو، کہ اگر کوئی نہیں مانے گا تو گویا کہ اس کے اسلام یا ایمان میں کوئی کمی رہ جائے گی۔ نہیں، پتہ نہیں، آپ کسی مجدد کو مجدد مانیں ٹھیک ہے، نہ مانیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کیا تھا، تین آپ اللہ نے انتظام کیے۔ متن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ ہر صدی میں ایسے مجددین پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی تعلیمات پر جو گرد و غبار آ جائے گا اسے ہٹا کر اس کی صحیح شکل پھر دکھا دیں گے۔ اور نمبر تین، یہ ضمانت دے دی کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر لازماً قائم رہے گا، کتنی ہی گمراہی پھیل جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ میری امت میں لازماً ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، نہ کوئی ان کا ساتھ چھوڑنے والا انہیں کوئی گدن پہنچا سکے گا، نہ ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی گدن پہنچا سکے گا۔ وہ حق پر قائم رہیں گے اسی طرح یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو یہ گروہ جو ہے، ایک گروہ لازماً رہے گا، اس گروہ کے عنوان بدلتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی نام سے چلا آ رہا ہوگا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرقہ جو ہے وہ گروہ ہے۔ نہیں، وہ تو دین کی اصل تعلیم کو لے کر کوئی مجدد آئے گا، اس کے گرد کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ ایک طائفہ بن جائیں گے، ایک جماعت بن جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد ان میں بھی زوال آ جائے گا، وہ فرقے کی شکل اختیار کر لیں گے، اللہ کسی اور کو اٹھا دے گا، ایک نیا گروہ پھر وجود میں آ جائے گا۔ جیسے کہ اولمپک ٹارچ ہوتی ہے کہ ایک کھلاڑی لے کر دوڑتا ہے، کوئی دور کے بعد دوسرے کو تھما دیتا ہے، وہ لے کر دوڑتا ہے، ٹارچ وہی ہے، کھلاڑی بدل گیا، دوڑنے والا بدل گیا۔ یا جیسے ڈاک کا نظام تھا، شیرشاہ سوری کا ڈھاکہ سے لے کر پشاور تک ہر 30 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ جرنیلی سڑک کے اوپر چوکی تھی، تازہ دم گھوڑا، تازہ دم سوار موجود ہے۔ ڈاک کا تھیلا جو ہے پچھلی چوکی سے جو 30 میل سرپٹ دوڑتا ہوا آیا ہے گھوڑا اور سوار، اب وہ تھک گئے ہیں، بے دم ہو گئے، وہ یہاں رک جائیں گے۔ تازہ دم جو ہے گھوڑا بھی اور سوار بھی وہ تھیلی کو لے گا اور آگے سرپٹ دوڑنا شروع کر دے گا۔ تھیلا وہی ہوگا لیکن گھوڑا اور اس کے سوار بدل جائیں گے۔ یہ کیفیت رہے گی اس طائفہ کی۔ لا یزال من امتی امت، ایک امت ہوگی، امت میں سے چھوٹی امت ودن امہ، ایک تو بڑی امت ہوگی جو آج تقریباً 1.25 ارب یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، 150 کروڑ یا 120-125 کروڑ مسلمان دنیا میں ہے، یہ ہے گریٹر مسلم امہ۔ ان میں جو لوگ واقعتاً دین پر عمل پیرا ہو، کاربند ہوں، دین کی جد و جہد کر رہے ہوں، دعوت الی الخیر نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی امت ہوتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهم ربنا اجعلنا منهم۔